الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اللہ کی دشمنوں سے دوستی نہ رکھو، آپ کے لیے اللہ کی دوستی اور رسول اور ایمان والوں کی کافی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ، آپ کا دوست اللہ ہے، آپ کا محب اللہ ہے اور دوستی کے لائق اللہ ہے اور آپ کا ناصر اللہ ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تمہارا دوست ہے، ورسول والذین آمنوا، ایمان والے، وہ ایمان والے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز قائم رکھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس حال میں وہم راکعون، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے عاجزی کرنے والے. ومن یتول اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول والذین آمنوا والمؤمنین، ایمان والوں سے دوستی کرے گا، فإنہم هم الغالبون، فإنہم هم الغالبون، یہ لوگ انہم من شرطیہ کی طرف راجع ہوگا، فإنہم هم الغالبون، لیکن فإنہم ضمیر نہیں کہا، وضع الظاہر موضع المضمر، اس میں ظاہر کی جگہ پر اس میں ضمیر رکھا گیا اور ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر رکھا گیا، اشارہ کیا کہ یہ لوگ اللہ کے پکے حزب ہے، اللہ کی جماعت ہے. فإن حزب اللہ هم الغالبون. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا، یہاں سے آپ کا سبق اب شروع ہے. اب جب آپ کو پتہ چل گیا موالات، دلی دوستی اور قریبی ہونا یہود و نصارہ اور اللہ کے دشمنوں سے درست نہیں ہے، تو اس لیے اللہ اور رسول سے دوستی کرو اور ان کی دشمنوں سے دوستی نہ کرو. اسی کو بیان بتا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین اور مذہب کو ہزوا مذاق بنایا اور ولعبا ملعوبہ کھیل بنایا، تمہارے دین کو ایک کھیل سمجھتے ہیں. یہ الذین اتخذوا کون ہے؟ اس سے حال ہے، ان کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین اور مذہب کو مذاق بناتے ہیں اور اس کو کھلونا شمار کرتے ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ حال کون ہے؟ من الذین اوتوا الکتاب، یہ تم سے پہلے اہل کتاب ہے، اہل در حال کی یہ اہل کتاب ہے. الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، من قبلکم اوتوا کے ساتھ متعلق ہوگا اور یہ موصول صلہ حال بنیں گے. ان کو جو تمہارے دین کو اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں اہل کتابیں مذاق بناتے ہیں، ان کو بھی دوست نہ بناؤ، والکفار اور کفار کو. یہ الذین اتخذوا، الذین پر عطف ہوگا اور الذین کا بیان آ گیا. اللہ آپ کا بھلا کرے. اہل کتاب یہود و نصارہ اور کفار سے مراد مشرکین ہے، مشرکین مکہ، اور ان کو دوست نہ رکھ. اولیاء یہ مفعول ثانی ہے لا تتخذوا کے لیے. الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ہزوا ولعبا معطوفات، یہ مفعول ثانی، اتخذوا کا دینکم مفعول اول ہے، یہ موصول صلہ ہو گئے. کائنین من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یہ حال ہو گیا. اور اے جندا پترا پورا موصول صلہ معطوف نہ لے اور الکفار معطوف، یہ مفعول اول ہو گیا لا تتخذوا کا، اور اولیاء مفعول ثانی ہو گیا. دین سے مذاق کرنے والوں کو اور دین کے ساتھ کھیلنے والوں کو جو کہ اہل کتاب ہے اور مشرکین کو، ان کو اولیاء دلی دوست نہ بنا دو. اب ہو گیا مکمل. واتقوا اللہ فیما تؤمرون، آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے جن سے دوستی کرو کرو، جن سے منع کیا جاتا ہے باز آ جاؤ. واتقوا اللہ فیما تؤمرون وفیما تنہون، مامورات اور منہیات میں اللہ سے ڈرا کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ آپ مومن ہیں، تو فلا حاجت لکم لولایت الکفار، اگر مومن ہو تو کفار کی دوستی کی تمہیں ضرورت کیا پڑے گی. اب یہ بتاتا ہے کہ اس کی وضاحت ہے، یہ کس طرح آپ کے دین کو مذاق بناتے ہیں. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو، اذان دیتے ہو، تو اتخذوها ہزوا ولعبا، تو پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس نماز کو اتخذوها، تمہارے نماز کو ہزوا مذاق، لعبا کھیل و تماشا سمجھتے ہیں، یعنی اس اذان کو سمجھے. یہ ہوتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آپ کو مزے کی بات بتاؤں. ایران میں تہران کے اندر لاؤڈ اسپیکر پر اذان نہیں ہے، ان کے سارے خرافات ہیں
پورے تہران میں بڑی گاڑیوں کے چلنے کے روٹ الگ ہے، چھوٹی گاڑیوں کے الگ ہے۔ بڑی گاڑیاں کب سے کب تک چلیں گے، چھوٹی گاڑیاں کب سے کب تک چلیں گے، سارا نظام ہے۔ بس مغرب کے بعد آپ جائیں گے بالکل سناٹا ہے، جو 2-2.5 کروڑ کی آبادی ہے، لیکن اذان وہ زور سے نہیں دیتے۔ ترا معلوم ہے بسرا لاؤڈ اسپیکر سے اذان نہیں ہے، چونکہ راحت خراب ہو جاتی، اس کے باوجود بھی یہ مسلمان ہے۔ اذان کے اندر چونکہ آپ حدیث میں پڑھتے رہتے ہیں کہ لا يسمع مدى صوت المؤذن انس ولا جان ولا شجر ولا حجر الا شهد له يوم القیامت، مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں جتنے بھی درخت ہیں، انسان ہے، جاندار ہے، یہ قیامت کے دن سب مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے۔ اور اذان کے اندر اصل مقصود مد الصوت ہے، سمجھے؟ اس وجہ سے مد الصوت اذان کے اندر اس کی اجازت ہے۔ حی علی الصلاۃ کی طرح کھینچتے ہیں، حی علی الفلاح، اللہ اکبر کو، حالانکہ اس کی تو فقہا کے یہاں کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کچھ بولے پڑ گیا، اس کی فقہا کے اجازت نہیں ہے۔ چاہے ورش کی قرات ہو، قالون کی ہو، حفظ کی ہو، کسی میں بھی مد متصل اور مد منفصل دونوں کو 3 مرتبہ اس طرح ہوتا ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، 3 مرتبہ ہاتھ اس طرح بند کریں گے، کھولیں گے، بند کریں گے، کھولیں گے، بند کریں گے، کھولیں گے۔ یہ مد کی حد ہے، چاہے مد منفصل ہو یا متصل ہو، لیکن مد منفصل چونکہ مستحب ہے اور متصل واجب ہے، لیکن حد دونوں کی ایک ہے۔ باقی کھڑا مد کو 1 مرتبہ اس طرح، سمجھے؟ کھڑا مد کو اس کو تو اجازت ہی نہیں ہے، اور پھر کھڑا مد غیر مشدد اگر ہو، کھڑا مد اگر غیر مشدد ہو تو ورش کی قرات میں اجازت ہے اس کو کھینچنے کی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، یہ کھڑا مد ہے، لیکن یہ ایک اللہ آپ کا بھلا کرے مشدد نہیں ہے، اور اللہ کا تو کھڑا مد مشدد ہے، یہ تو کسی کے یہاں اس کی اجازت نہیں ہے، خود قرہ کے ہاں بھی اس کو کھینچنے کی اجازت نہیں، لیکن اذان میں چونکہ مد و صوت وہ مطلوب ہے تو اس لیے اللہ میں کتنا میں نے کھینچا اس کی اجازت ہے، سمجھتا؟ تو اذان پر اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ جی لوگ نماز بھی اگر پڑھتے ہوں لیکن اذان اگر نہ چھوڑے کہ اذان سے ہمارے بچوں کی، بیویوں کی نیند خراب ہو جاتی، فرمایا ان سے قتال ہوگا۔ آپ باب الاذان میں علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، سمجھے مبسوط سرخسی، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کی طرف آپ بلاتے ہیں تو اتخذوا الصلاۃ، نماز کو یعنی اس کی اذان کو ہزوا و لعبا، مذاق اور کھیل سمجھتے ہیں۔ ذالک الاتخاذ، یہ ذالک کا مشن، یہ اتخاذ کیوں ہے کہ اس طریقہ پر مذاق بناتے ہیں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ بِعَقْلِهِمْ، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، کہہ دیں آپ اہل کتاب، هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا، آپ ہم سے عیب جوئی سمجھتے ہیں؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، کسی چیز کو بھی عیب نہیں سمجھتے، یا ہمیں انتقام ہم سے نہیں، آپ ہم پر عیب لگاتے، ہم میں سے عیب لگاتے ہیں، ہماری ہر بات کو یعنی عیب نہیں لگاتے کسی بات کو مگر اس بات کو، چونکہ الاستفہام یہ اب نفی ہی ہوگا۔ لا تعیبون منا، آپ ہم سے عیب جوئی ہماری کسی بات پہ نہیں کرتے یا کسی بات کے انتقام نہیں لیتے مگر اس بات کے انتقام لیتے، الا ان آمنا باللہ، اللہ پر ہم نے ایمان لایا، وما انزل الینا، اور اس پر ایمان لایا جو کتاب ہم پر نازل ہوگی، وہی جلی وہی خفی، وما انزل من قبل، اور اس سے پہلے قرآن سے پہلے تورات اور انجیل، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور یہ آمنا باللہ پر عطف ہے، اور اس پر اللہ اس بات کی ہم سے انتقام لیتے ہو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں تمہارے بیان ان اکثرکم فاسقون خارجون عن طاعت اللہ تعالی،
اسی بات کی اور کس چیز کی سزا آپ ہمیں دے رہے ہیں؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا، اب نقموا کا معنی عابو، ان سے ان پر عیب جوئی نہیں کرتے مگر اس بات کا کہ انہوں نے ایمان لایا اللہ پر اور رسول پر۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ المسلمون شر منا، مسلمان ہم سے بدتر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ بتاتے حل انبئکم، میں تمہیں بتا دوں، کیا میں تمہیں بتا دوں، بشر من ذالک، اس سے اللہ آپ کا بری بات، بشر یعنی باشر من ذالک، اس سے بری بات، کس سے بری بات، مما قلتم لمحمد، جو آپ محمد اور مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بدتر لوگ ہیں، اس سے بری بات میں تمہیں بتا دوں، مصوبتاً کائنتاً عند اللہ، اللہ کے ہاں بدلے کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے جو بری ہو، اس سے بھی برا ہو، وہ میں تمہیں نہ بتا دوں، بتا دیتا ہوں تمہیں۔ حل انبئکم، کیا میں تمہیں بتا دوں، بشر میں، اور حل قد کے معنی میں کرو مضارع پر تب بھی مزہ آئے گا، قد انبئکم، میں یقیناً تمہیں بتاتا ہوں، بشر من ذالک، ذالک کا مشار الیہ، مما تقولون فی محمد، جو محمد کے بارے میں آپ کہتے ہیں اس سے بدتر، مصوبتاً بدلے کے اعتبار سے، کائنتاً عند اللہ، اللہ کے ہاں بدلہ، کس کا برا بدلہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہوا، وہ یہ لوگ ہیں، ہوا من لعنہ اللہ، وہ ہے جن پر اللہ کی لعنت ہے، یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، وغضب علیہ، اللہ کے جن پر غصہ ہے، وجعل منہم القردۃ، اور جن میں سے اللہ نے یہ ہے کہ بندر بنا دی، والخنازیر، خنزیر، نوجوانوں کو بندر بنا دیا، بڈھوں کو خنزیر بنایا۔ اصحاب الایلہ والے جو یوم السبت کو، وہ بھی یہودیوں کا طبقہ تھا جو شکار کرتے تھے، نبی نے ان کو منع کر دیا۔ بوڑھوں کو، اللہ بوڑھوں کو ان کو بنا دیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، خنزیر بنا دیا، نوجوانوں کو قردہ بنایا۔ میں آپ کو نہ بتاؤں اس سے، تو ثواب کا لفظ، مصوبہ کا لفظ، یہ خیر اور شر دونوں میں استعمال ہوتا ہے، خیال کر لینا مولانا۔ جیسے بلا کا لفظ میں نے آپ سے عرض کر دیا، بلا حسنات اور سیئات دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بلا کا معنی نعمت کے اور بلا کا معنی مصیبت کے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، وہاں میں نے آپ سے عرض کیا تھا۔ یہ آپ سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دبئی میں بہت پرانی بات ہے، ایک دکتور جو جامعات کے عرب ہو کر کے دکتور، اس سے میری بات ہے، ماذا تقول فی هذه الآیہ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، فقلت اذا اشرنا بذالک، جب ہم ذالک سے اشارہ کریں گے، اللہ آپ کا بھلا کریں، نجات کی طرف، تو پھر یہ کہ بلا نعمت کے معنی میں ہوگا، اور اگر اس سے اشارہ کریں گے اس کے طرف، اللہ کو ذبح کی طرف، تو بلا مصیبت کے معنی۔ یا سبحان اللہ، تحریف فی القرآن، یہ قرآن میں تحریف ہے۔ بلا کہتے مصیبت کے، اس میں نعمت کے معنی میں استعمال بھی نہیں ہوتا، اچھی چیزوں میں بلا استعمال۔ تو میں نے عرض کہا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اب بتاؤ، دونوں بلا کے ساتھ متعلق ہے، بلونا بالحسنات اور بلونا بالسیئات بھی ہے۔ اب ہون بتاؤ، سمجھے؟ بس گاڑی یہیں پر رک گئی، یہاں بھی خیال کر لینا، ثواب بدلے میں، برے میں بھی استعمال ہوتا ہے، بھلے میں، یہاں برے میں استعمال ہے۔ میں تمہیں بتا دوں اس سے بدتر، بدلے کے اعتبار سے، مصوبتاً کائنتیں، وہ من لعنہ اللہ، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی، اللہ کا غصہ ہو گیا۔ وجعل منہم القردۃ، اللہ نے بندر بنا دیا، ان میں سے خنزیر بھی بنا دیا۔ اور ومن عبد الطاغوت، من لعنہ ومن عبد الطاغوت، ہوا من لعنہ اللہ، ہوا من غضب علیہ، ہوا من جعل منہم القردۃ والخنازیر، ہوا من عبد الطاغوت، جو شیطانوں کی اور سرکشوں کی جو عبادت کرے، یہ لعنت پر عطف ہے۔ اولئک شر مکانا، یہ لوگ برے ہیں اپنے مرتبہ مکان کے اعتبار سے، واضل عن سواء السبیل، اور ہٹے ہوئے، دور پڑے ہوئے سیدھے راستے سے۔ فرماتے ہیں کہ یہ دھوکہ تو آپ کو دیں گے، لیکن وَإِذَا جَاءَكُمْ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ، جب یہ آپ کے پاس آئیں گے تو قالوا آمنا، کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان، قالوا آمنا تو کہیں گے کہ ہمارا ایمان ہے، حال یہ ہے کہ وقد دخلوا بالکفر، کفر کے ساتھ آپ کے پاس آ چکے ہیں، وہم قد خرجوا به، اور اسی کفر کی حالت میں واپس نکل رہے ہیں۔ آپ کی مجلس میں اگر آ جائیں تب بھی کلاس کے اندر آئیں گے کہ کفر کی حالت میں آئیں گے، آپ کی کلاس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ وَإِذَا جَاءَكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب آپ کے پاس آئیں گے قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے۔ قَالُوا آمَنَّا کہتے ہیں حال کونہم داخلین بالکفر، کفر کی حالت میں آ گئے، وہم حال کونہم خارجین بالکفر، اور کفر ہی کی صورت میں واپس نکلے۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون فی قلوبہم من النفاق، ان کے دلوں میں جو نفاق ہے، جس کو چھپاتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، جو کچھ چھپاتے ہیں نفاق اپنے دلوں میں۔
وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، آپ ان میں سے بہت سے کو دیکھیں گے یہود و نصارہ منافقین میں سے، یسارعون در حال ہے کہ وہ لپک پڑتے جلدی کرتے فی الاسم ہر قسم کے گناہ میں، اور والعدوان اور حد سے زیادہ تجاوز کرنے میں، اسم ہر قسم کا گناہ اور عدوان حدود شرعیہ سے تجاوز کرنا، سمجھے؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اسم وہ ہے کہ جس کا یہ ہے کہ ضرر متعدی نہ ہو، اور عدوان یہ ہے کہ جس کا ضرر متعدی ہو۔ ایک صرف یہ ہے کہ محدود گناہ ہے، دوسرا دوسرے کو بھی ملوث کرنا ہے۔ یسارعون فی الاسم والعدوان، ہر قسم کے گناہ میں اور حدود شریعہ سے تجاوز کرنے میں بھی جلد بازی کرتے ہوئے اکلہم السحت، السحت مفعول ہے عقل مصدر کا، مصدر کی اضافت ہم نے، اور حرام کھانے کے اندر بھی یہ بہت جلد بازی کرتے ہیں۔ لبئس الشیء شیئا ما کانوا یعملون، بہت برا ہے جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں۔ ما کانوا یعملون موصول سے مل کر کے یہ اس کا فاعل بنا دو، یا ما سے آپ سے عرض کیا کہ ما ممیز ہوگا نکرہ کے معنی میں، کانوا یعملونہ یہ اس کے لیے اللہ کو صفت بنے گا، موصول صفت، یہ اللہ تمیز بنے گی بیس کی زمین۔ واللہ لبئس الشیء شیئا، لبا واللہ لبئس الشیء شیئا ما کانوا یعملون، ما کانوا یعصون، جو کچھ یہ معصیت کرتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ لولا تحزیز کے لیے، لولا شرطیہ نہیں ہے تحزیز کے لیے۔ لولا ینام الربانیون، ان کے مشائخ اور ان کے پیر ان کو منع کیوں نہیں کرتے، والاحبار عام علماء ان کو کیوں منع نہیں کرتے، ان قولہم الاسم، یہ الاسم مفعول بھی ہے قول مصدر کا، گناہ کی جو بات کر دیتے ہیں، وَأَكْلِهِمْ السُّحْتَ، حرام کھانے سے ان کو علماء اور مشائخ منع کیوں نہیں کرتے۔ یہ سب کچھ ذمہ داریاں علماء اور مشائخ کی ہوتی ہیں مجھ سے، سمجھے؟ اخبار والے بار بار لکھتے ہیں، بار بار لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ منکرات کے خلاف زبان اٹھانا، زبان سے کہہ دینا، منکرات کے خلاف میدان پہ آنا، یہ دیوبندیوں کا کام تھا۔ وہ داڑھی منڈے اخبار والے جو کچھ بھی نہیں جانتے، دینیات سے ان کو اتنا واقف نہیں ہے، لیکن اس بات کے اعتراف میں ہے کہ جتنے بھی اللہ آپ کا بھلا کر منکرات ہندوستان پاکستان میں ہوتے تھے، علماء دیوبند ہی دیوبند بڑے بڑے دیووں کو مانتے تھے، لیکن اب علماء دیوبند کو سام سونگ کیا، اب بریلوی بریلوی۔ ممتاز قادری کون تھا؟ بریلوی تھا۔ قاضی علم الدین کون تھا؟ بریلوی تھا۔ سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ یہ لڑکا خالد آپ کا یہ دیوبندی، سمجھے؟ بڑی تعداد بریلویوں کی۔ بہرحال ایک ہماری سستی ہے، سمجھے؟ اتنی بڑی طاقت ہے جمعیت کی کہ سبحان اللہ، بہت بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے سپاہ کے نوجوانوں کی، ماشاءاللہ۔ یا اللہ، صرف 2-3 بندوں کی وجہ سے دیوبندی الگ الگ ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ہے یہ ہمارا شاگرد مولانا اورنگزیب بڑا پیارا انسان ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ کبھی ہم نے ان کو کسی بات کا کہا اور اس نے انکار کیا، ہمیں اپنے باپ کی طرح درجہ دیتا ہے، یہ اس کی کھلے پن کی نشانی ہے، لیکن یہ کہ یہ رکاوٹ نہیں ہے سپاہ صحابہ کے اور جمعیت کے ایک ہونے میں، رکاوٹ کچھ دوسرے بھیڑے ہیں، سمجھے؟ یہ نہیں ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ وہ کچھ اور ہے کہ جو مولانا کو ایسی گالیاں دیتے ہیں کہ خدا کی پناہ ہے، سمجھے؟ اس لیے یہ ابھی جو کرنٹین مرنٹین لاک ڈاؤن ہوا، جو تبلیغیوں پر پابندی لگی، مجھے بڑی خوشی ہوئی، بڑی خوشی ہوئی کہ تم 6 باتوں سے باہر نکلتے نہیں ہو، یہ 7ویں بات ہے لاک ڈاؤن، تم 6 باتوں کے اندر رہتے ہو، یہ 7ویں ہے، نکلو تو ذرا دیکھو۔ کئی مہینے بند رہے، پھر کچھ بڈھے آ گئے پچھلے سال میرے پاس، مولانا کافی زمانے سے گشت کی کوئی اجازت نہیں ہے شہر میں، آپ کی مسجد میں اجازت ہے؟ میں نے کہا کس کر کے گشت کرو، گشت بھی کرو، تعلیم کرو، گوٹ میں جاؤ، ادھر بھی جاؤ، سمجھے؟ یہاں گشت کرو یا پھشت کرو، کوئی مسئلہ نہیں، کرو نا تم شہر میں گشت، سمجھے؟ یہ ہے مرسا، جب تک اقتدار اور حکومت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگی ہم اس طرح ذلیل ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ لولا ینہم الربانیون، علماء کا کام ہے، کیوں ان کے مشائخ منع نہیں کرتے، والاحبار علماء ان قولہم الاسم، گناہ کی بات سے ان کو، واکلہم السحت، حرام ہی کھاتے، حرام کھانے سے، لبئس ما کانوا یصنعون، بہت برا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے جو کچھ یہ کرتے ہیں، لبئس ما کانوا یصنعون، یہاں بھی اسی طریقے، واللہ لبئس ما کانوا یصنعون،
وقالت الیہود، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودی ان کی، یہ تو چونکہ بڑے بڑے تاجر تھے، مشرکین بھی ان کے اللہ کا بھلا کرے، مشرکین مدینہ وہ بھی ان کے قرض دار ہوتے تھے، اور پھر یہ اہل کتاب تعلیم یافتہ شمار ہوتے تھے۔ حضرت کی آمد کے بعد آہستہ آہستہ مارکیٹ ان کی ڈاؤن ہو گئی، آہستہ آہستہ مارکیٹ ڈاؤن ہونی شروع ہو گئی۔ مہاجرین اور انصار نے خود تجارتیں بھی شروع کر دی، ماشاءاللہ بڑی تجارت میں۔ تو اس پر یہ کہ جب اقتصادی طور پر، معاشی طور پر جب یہ تھوڑے سے کمزور ہو گئے تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی اللہ تو بڑا بخیل بن گیا، اللہ کے ہاتھ بند ہے ادھر گلے کے ساتھ، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، بڑا بخیل ہے، کچھ دیتا بھی نہیں۔ اور ایک مسئلہ وہی ہے کہ ہم سے چندہ مانگتا ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ہم سے چندہ مانگتا ہے اللہ، اس پر بتاتے۔ وقالت الیہود، یہود کہتے ہیں کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ رکے ہوئے بند ہے، مغلولۃ کمان مکفوفۃ، بند، گردن کے ساتھ بندھے ہوئے۔ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے جائیں، ولعنوا بما قالوا، جو گستاخی کر رہے ہیں اس گستاخی پر ان پر لعنت ہو۔ یہ دونوں جملے معطوفات، یہ دعا ہے، بد دعا ہے، ماضی ہے، بد دعا مستقبل کے معنی میں کریں گے۔ جیسے آپ کہتے ہیں دمر اللہ دیارہم، اللہ ان کے گھروں کو تباہ کر دے، خرب اللہ بنیانہم، ان کی تعمیرات کو اللہ تھس نس کر دے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، ماضی پھر بد دعا یا دعا کے اس میں ہو تو پھر مستقبل کے معنی میں ہوتا ہے، یہ بد دعا ہے مولانا۔ غلت ایدیہم، یہود کے اپنے ہاتھ بندے رہیں، باندھے جائیں، ولعنوا بما قالوا فی اللہ، اللہ کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں ان سے ان پر لعنت ہو۔ سمجھے؟ ایک آدمی نے بڑی اچھی بات کی کہ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہو گئے اور وہ تب وہ خود تباہ ہو گیا۔ کہا یہ جھوٹ ہے، آپ اس کو خبر بنا رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ ابو لہب تو مرا اس دنیا سے، ہاتھ اس کے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو بد دعا بنائیں گے، بد دعا انشاء ہوگا۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہوں اور وہ خود تباہ ہوں، اب انشاء ہوگا۔ اور جملہ انشاء یہ آنس کی قائل اشرا، بس کو کس صفت نتوان کر۔ یہ شیعہ نے ایک بات کی، بڑی اچھی بات کی کہ آپ کی بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، دیوبندی اس طرف آپ توجہ کرتے بھی نہیں، بڑی اچھی بات۔ یہاں بد دعا ہے مولانا۔ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے جائیں، ان کے ہاتھ بند ہو، ولعنوا بما قالوا فی اللہ، اللہ کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں اس پر ان پر لعنت ہو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ گستاخوں کو لعنت کرنے کی، کس کر کے ان کو لعنت کیا جائے، سمجھے؟ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ دونوں ہاتھ اللہ کے کھلے ہوئے ہیں، ینفق کیف یشاء، وہ جس طرح بھی چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اے مولانا مسئلہ ہے اللہ کے دونوں ہاتھ، لیکن وکلتا یدہ یمین، حدیث میں آتا اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں شمار ہوں گے، بائیں نہیں ہوگا، اللہ کا دائیں ہاتھ اللہ کا بائیں ہاتھ نہیں۔ وکلتا یدہ یمین، دونوں ہاتھ اللہ کی یمین ہے، سمجھے؟ باقی امام ابو حنیفہ ید سے متاخرین قدرت مراد لیتے ہیں، ید سے قدرت مراد لیتے ہیں۔ خیال کر لینا دو چیزیں، اللہ کرے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ میرے اس مسئلے میں حضرت اقدس سے بھی گفتگو ہوئی، مفتی سعید پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ میں نے کہا کہ ہمارے ہندوستان کے علماء نے جو کتابیں لکھی، اور وہ ہزاروں کی سینکڑوں کی تعداد میں، کہ ید سے مراد متاخرین کا مذہب بطور مجاز کے، ید سے مراد بطور مجاز کی قدرت ہے، ید کا حقیقی معنی مراد نہیں۔ میں نے کہا یہ بڑی غلطی ہم سے ہوئی، امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ید سے بطور کنایہ کے، ید سے بطور کنایہ، اس کی وضاحت ملا علی قاری نے کی ہے شرف اکبر میں، ید سے بطور کنایہ کے، کنایہ کے طور پر قدرت مراد ہے۔ کنایہ الگ چیز ہے، مجاز الگ چیز ہے۔ حقیقت کہتے ہیں استعمال اللفظ فی ما وضع لہ، لفظ اپنے موضوع لہ میں استعمال ہو، اور مجاز جاز یجوز سے مجاز استعمال اللفظ فی غیر ما وضع لہ، لفظ اپنے غیر موضوع لہ میں استعمال ہو۔ اور مجاز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ حقیقت مکمل متروک ہوتا ہے، برخلاف کنایہ کے، کنایہ میں معنی حقیقی اپنی جگہ پر موجود ہوتا ہے، لیکن ایک معنی لازمی خارجی لازم اس کے لیے مراد لیا جاتا ہے، حقیقت متروک نہیں ہوتا، مجاز میں متروک۔ تو امام صاحب کا مقصد بطور کنایہ کا تھا، اور اس کو ہمارے لوگوں نے بتایا کہ مجاز بنائے۔ اس وجہ سے
غیر مقلد یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ صفات کے اندر تحریف کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ ہم اپنی بات سمجھا نہ سکے، ورنہ ہمارا مجاز کا مسئلہ نہیں تھا، کنایہ ہوگا تو کوئی اشکال نہیں ہوگا، جو لوگ کنایہ اور مجاز کا فرق سمجھتے وہ آپ کو بتا دیں گے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ایک تسامم سے، اس لیے امام صاحب کی عبارت فقہ اکبر کی آپ دیکھیں گے، لہو ید لا کایدینا ولہو سمع لا کاسماعنا ولہو بصر لا کابصارنا، واہ کما یلیق بشانہ۔ اور پھر ہمارے متقدمین جو مفوضہ ہے، یعنی یفوضون الکیفیت الی اللہ، اللہ کے لیے ہاتھ ہے لیکن اس کی کیفیت کا ہمیں معلوم نہیں ہے، اور وکلتا یدہ یمین میں نے آپ سے عرض کر دی، زیادہ بولو نہیں، بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا۔ واللہ میں قسم کھا کے بتاتا ہوں، فرماتے ہیں کہ لیزیدن ما انزل الیک من ربک، اللہ کی طرف سے جو قرآن آپ پر نازل ہو گیا یہ قرآن بڑھا دے گا، کثیرا منہم یہود و نصارہ، اور باطل میں سے بہت سے لوگوں کی بڑھاتا ہے، بہت سے لوگوں کی بڑھاتا ہے، کس چیز کو؟ طغیانا وکفرا، ان کی سرکشی اور ان کی کفر کو قرآن بڑھاتا رہتا ہے۔ لَيَزِيدَنَّ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، موصول صلہ لَيَزِيدَنَّ کا فاعل ہے، وَاللَّهِ لَيَزِيدَنَّ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہو گیا یہ بڑھائے گا بہت سے لوگوں کے، کس چیز کو بڑھائے گا؟ طغیانا وکفرا، کثیرا منہم مفعول اول ہے، طغیانا وکفرا مفعول ثانی ہے، ان کی سرکشی اور ان کے کفر کو بڑھا دے گا۔ قرآن مومن کی ہدایت کو بڑھا دے گا اور کافر کی سرکشی کو، اور بجائے اس کے کہ فائدہ ہو جائے اس کو اور نقصان ہو جائے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ جو زرخیز قسم کی زمینیں دیہات میں، زرخیز زمینیں جو دیہات میں ہوتی ہے، صاف زمینیں، خیبر پختون کی، بلوچستان کی، سندھ کی، شہر سے باہر بارش برستی ہے، 2-3 دن کے بعد آپ دیکھیں گے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ، زمین ہنسنا شروع کرتی ہے، ایسے ایسے پودے اگتے ہیں، ایسے پھول آتے ہیں کہ واہ۔ لیکن کراچی کے اندرون شہر میں جب بارش برستی ہے تو پھر بارش کا پانی دھڑام سے جا کر کے گٹروں میں گر جاتا ہے، گٹروں کے تبرکات باہر نکلتے ہیں، وہ گند ہوتا ہے شہر میں۔ تو باران کی در لطافت تبش خلاف نیست، در باغ لال رویت در شور ابو مخص۔ کیا ہو گیا؟ باران کا قصور نہیں ہے، باران نے تو ادھر خوشبو پیدا کر دی، ادھر گند پیدا کر دی، کافر کے اندر گند ہی گند ہے۔ اب یہ باران رحمت، قرآن بارش بھی رحمت ہے، قرآن بھی رحمت ہے، محمد بھی رحمت ہے، سب کو سبحان اللہ، نبوت بھی رحمت ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، قرآن رحمت ہے، محمد بھی رحمت ہے۔ اب یہ بارش رحمت جب آ جاتی ہے تو کافر کے اندر کا جو گٹر ہے، جب یہ بارش، یہ رحمت اس کے ساتھ ٹکرا کر اور ہی گند نکلتا ہے۔ اس لیے انسان کو او القى السمع وهو شہید، آدمی متوجہ و خالی ذہن ہوگا تو پھر حق کو قبول کرے گا، ضدی اندر جو اپنا گند پر ڈٹا ہوا ہے وہ گند والا، اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ یہ ہے واللہ خدا کی قسم لیزیدن ما انزل الیک من ربک، آپ کی طرف جو قرآن نازل ہو گیا وہ بڑھا دے گا، کثیرا منہم، ان میں سے بہت سو کے، کس چیز کو بڑھائے گا؟ طغیان و کفرا، ان کی سرکشی کو اور ان کو کفر کو۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، یہود و نصارہ کے آپس میں بھی ہم نے ڈال دی ہے، ہم نے ڈال دی ہے ان کے درمیان میں دشمنی، والبغضاء، اور بغض، الی یوم القیامت، قیامت تھی۔ میں نے آپ سے عرض کیا تحسبهم جمیعا، بظاہر تو آپ ان کو کفر کے مقابلے میں ایک ہوتے ہیں، تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، الگ الگ اندر۔ کلما اوقدوا نارا لحرب اللہ ورسولہ، اللہ رسول اور مومنی سے لڑائی کے لیے جب بھی کوئی آگ بھڑکا دیتے ہیں، اطفاء اللہ، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے۔ معنی یہ کچھ مقصد حاصل نہ کرنا چاہتے لیکن اللہ اس کو بجھاتے ہیں، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے۔ کلما اوقدوا نارا لحرب اللہ ورسولہ والمؤمنین، اللہ رسول مومنین کے لیے آگ جب بھڑکاتے ہیں، اطفاء اللہ، اللہ اس کو یہ کہ بجھا دیتا ہے، معنی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا،
اور زمین میں دوڑ لگاتے فساد کے لیے، یعنی اسلام کو کسی طرح ٹالنا ہے اور اسلام کو پنپنے نہیں دینا ہے، واللہ یہ مفسد ہے، واللہ لا يحب المفسدین، اور مفسد کبھی اللہ کا محبوب نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں رکھتا۔ الیہود لا یکون محبوبا للہ، یہودی اللہ کا محبوب نہیں بنے گا، لأنہ مفسد وکل مفسد لا یکون محبوبا للہ، فالیہودی لا یکون محبوبا للہ۔ وکذالک النصرانی، وکذالک بارا یا لام وام یا سمجھتا ہے، وکذالک شین و یا عین و ہا، سمجھ رہی میں ہے کہ